السلام علیکم ناظرین، ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے کالا جادو میں کیا ہوا۔ وہ کو دنیا کا بدترین انسان سمجھتا تھا، اسے اپنے گناہوں کا شدید احساس تھا۔ اللہ کو اس کی کوئی ادا بھائی، اسے بہت بڑا مقام مل گیا۔ سبحان اللہ، تو یہ بات ہے۔ ایک آدھ بار شبہ ہوا تھا، یقین نہیں کر سکا تھا، پھر یہ اندازہ کیسے ہوا؟ اس کی پوست ہماری طرف تھی، میں نے دروشی پڑھ لیا تھا۔ وہ تڑپ گیا، کلام الہی کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکا۔ اب واقعی وہ اس خانقاہ کا انسان نہیں ہے۔ اکرام خاموش ہو گیا، ہم دونوں ہی تاثر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نادر حسین کی خوشبختی پر رشک کر رہا تھا۔ بہرحال یہ رمز تھے جو انسانی عقل کے دائرے میں نہیں آتے۔ کچھ دیر کے بعد اکرام نے کہا، یہاں رکو گے مسعود بھائی؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ کچھ اکتاہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، ویسے بھی ہم یہاں رک گئے، کوئی کام تو ہو نہیں رہا۔ اکرام نے اس طرح کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ معصوم نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہم کام ہی کیا کرتے ہیں اکرام، بس یہاں وہاں، ویسے ابھی کچھ دن یہاں گزاریں گے، ابھی یہاں سے جانے کا وقت نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، میں نے تو بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ رات گزر گئی، نہ جانے کب تک نادر حسین کے بارے میں سوچتا رہا تھا، ان حالات پر غور کرتا رہا تھا۔ نادر حسین بے شک خوش نصیب تھا کہ اس نے اتنا بڑا مقام پا لیا تھا۔ دوسرا دن منگل کا تھا، آج عرضیاں لکھی جانی تھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا، عرضیاں لکھی جاتی، حاجت مندوں کی درد بھری آوازیں ہمیں مائکرو فون پر سنائی دیتی اور ہم انہیں لکھ لیا کرتے۔ پھر جو کچھ میرے دماغ میں آتا اس کے مطابق مشورے دے دیا کرتا۔ مشورے جمعرات کو دیے جاتے تھے۔ معمول کے مطابق ہم تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ اکرام بھی کاغذ قلم لیے بیٹھا تھا۔ درد مند اپنی اپنی کہانیاں سناتے رہے۔ بعض کہانیاں آنکھیں بھگو دیا کرتی تھی۔ دعائیں اور دوائیں چل رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک آواز سنائی تھی، دکھیاری ہوں سائیں بابا، میری کہانی سنو گے؟ سن لو سائیں بابا، سن لو تو اچھا ہے، نہ سنو گے تو سمجھوں گی تم بھی سب کی طرح ہو، تم بھی سب کی طرح ہو۔ سب کچھ کھو گیا ہے میرا سائیں بابا، کچھ بھی نہیں بچا۔ شمسا ہے میرا نام، 2 کڑیل بھائی تھے، ماں تھی، باپ تھا، ایک ماموں تھا، بھرا بڑا گھر تھا سائیں جی۔ بھائی بچھڑے، ماں باپ جوان بیٹوں کے دکھ میں پاگل ہو گئے، در در پھرے ہم۔ پھر سائیں نحوست میری طرف بڑھی۔ رشتہ آیا، میرے والدین اس حالت میں نہیں تھے کہ شادی کریں، منع کر دیا انہوں نے۔ وہ لوگ چڑ گئے مجھے، انہوں نے چھین لیا مجھے میرے ماں باپ سے، جبری نکاح پڑھایا۔ میرا میاں مجھے لے کر مارا مارا پھرتا رہا، دل برا تھا اس کا میری طرف سے، کبھی عزت نہیں دی اس نے مجھے، 4 چوٹ کی مار مارتا ہے ذرا سی غلطی پر۔ 3 بچے ہو گئے ہیں میرے، کوئی سہارا نہیں ہے ان کا جی۔ وہ بری عورتوں کے پھیر میں رہتا ہے سائیں، ماں باپ کا پتہ نہیں ہے میرے، بھائی نہیں ملتے سائیں جی، میری مشکل دور کر دو سائیں، میری منزل مجھے دے دو، مر بھی نہیں سکتی سائیں بابا، 3 جانے اکیلی رہ جائیں گی جی، کیا کروں ان کا، مشکل حل کرو سائیں جی۔ دل کی حرکت بند ہونے لگی، خون کی روانی رک گئی، سانس تھم گیا۔ یہ درد و کرب میں ڈوبی ہوئی آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ عرصہ ہو گیا تھا، صدیاں بیت گئی تھیں، لیکن یہ آواز کیسے بھول سکتا تھا؟ ہر جملہ سسکی تھا، ہر لفظ زخم تھا۔ اور شمسا میری بہن مجھ سے کچھ گز دور تھی، وہ مجھے اپنی کہانی سنا رہی تھی، مجھے میری کہانی سنا رہی تھی۔ پھر شامی کی آواز ابھری، چلو بہن دوسرے کو آنا ہے۔ جاتی ہوں بھیا، جاتی ہوں سائیں، میرے سائیں سن لو، مجھ پر غور کر لو، کوئی سہارا نہیں ہے، چلو بہن اٹھو جلدی کرو۔ اٹھتی ہوں بھیا، جاتی ہوں سائیں، بڑی آس لے کر آئی ہوں سائیں، جاتی ہوں بھائی، ابھی جاتی ہوں، جمعرات کو آؤں گی سائیں بابا، جمعرات کو، ہاں جاتی ہوں۔ درد و کرب میں ڈوبی چیخ کو روک نہیں سکا تھا، اور اس آواز پر اکرام بری طرح اچھل پڑا تھا، ہچکیاں بن گئی تھی میری۔ اکرام سب کچھ چھوڑ کر مجھ سے آ لپٹا تھا، مسعود بھائی کیا ہو گیا؟ مسعود بھائی کیا بات ہے؟ ارے یہ کیا حالت ہوگی مسعود بھائی؟ اکرام بے چین ہو کر مجھے جھنجھوڑنے لگا، لیکن کچھ ایسا بے اختیار ہوا تھا کہ خود پر ہی قابو نہیں رہا تھا۔ اکرام نے پانی پلایا، اس کے بعد کوئی عرضی نہ لکھی جا سکی تھی، زمین پر لیٹ گیا، دل قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اکرام اوپر جا کر شامی اور دوسرے لوگوں کو بلا لایا، بے وقوف کوئی بھی نہیں تھا۔ اب سب ہی میری حیثیت سے آشنا ہو چکے تھے، جانتے تھے کہ جب سے میں خانقاہ میں داخل ہوا ہوں کایا ہی پلٹ گئی ہے، نقلی خانقاہ اصلی ہو گئی ہے، جو آتا ہے یہی کہتا ہوا آتا ہے کہ اس کا کام بن گیا، یہاں تک کہ ان کا بڑا بابا بھی میرا متقد نظر آیا تھا۔ سب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اب خانقاہ میرے ہی دم سے چل رہی ہے اور ان لوگوں کی دال روٹی کا بندوبست ہے۔ چنانچہ سب ہی مجھ سے مانوس ہو گئے تھے، خصوصاً شامی۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہ سب پریشان ہو گئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے مشورے دینے لگا تو کوئی دعائیں تجویز کرنے لگا۔ سب ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ کیا ہو گیا، اچانک یہ کیا ہو گیا؟ اور اکرام گھبرا گھبرا کر انہیں بتا رہا تھا کہ بس بیٹھے بیٹھے ہی طبیعت بگڑ گئی ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی جو سمجھ میں آ سکے۔ سب کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی، مجھے اپنی اس کیفیت پر شرمندگی بھی تھی، لیکن کچھ ایسا بے بس ہوا تھا کہ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوا جا رہا تھا۔ شمسا کی درد بھری باتیں کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اتر رہی تھی، کیسی بے بسی تھی اس کی آواز میں۔ میری بہن، میری بہن، اس کے تصور سے آنکھوں سے آنسو ابلتے چلے آ رہے تھے۔ روکنا چاہتا تھا ان آنسوؤں کو، لیکن کچھ ایسے بے اختیار ہوئے تھے کہ کچھ بھی میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ پانی پلایا گیا، سہارے دیے گئے، نہ جانے کیسے کیسے جتن کر کے اپنی حالت پر تھوڑا سا قابو پایا۔ بھرائی ہوئی آواز میں
میں ان لوگوں سے کہا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، بس اندر سے شدید گرمی کی لہر اٹھی ہے اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہوں۔ ہمدرد اور محبت کرنے والی یہ سن کر سہارا دیے ہوئے زبردستی باہر لائے۔ خانقاہ کے عقبی حصے میں ایک صاف ستھری جگہ مجھے لٹا دیا گیا۔ ہر شخص ہی کسی نہ کسی چیز سے مجھے پنکھا چل رہا تھا۔ ابھی خانقاہ کے دوسرے حصے میں زائرین موجود تھے، چنانچہ یہ عقبی حصہ منتخب کیا گیا تھا۔ میں نے خود پر قابو پانے کی کوششیں شروع کر دی، ہر خیال کو ذہن سے مٹا دیا۔ زخم تو دل پر ہمیشہ سے موجود تھے، بس ان پر ایک ہلکی سی تہ چڑھا لی تھی، لیکن گرینڈ نہیں بن پائے تھے، زخم درست نہیں ہوئے تھے۔ ایک آواز سے ایک زخم کی جھلی اتر گئی تھی۔ خون تو بہنا ہی تھا، برسوں سے رکا ہوا تھا، بہتا رہا، لیکن آخر کب تک؟ جب خون ہی ختم ہو جائے جسم میں تو کیا بہے گا؟ آنسو کی روانی رک گئی۔ سہارا دیا خود کو، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب ان لوگوں کو سمجھانا بھی ضروری تھا، جو بے چین تھے، افسردہ تھے، مضطرب تھے میرے لیے۔ مدم سے لہجے میں کہا، میں نے ان سے کہا، بہت معذرت خواہ ہوں آپ سب سے، خواہ ماں ایک ذرا سی گرمی سے ایک کیفیت بگڑ گئی تو آپ لوگ کو پریشان ہونا پڑا، بس دل پر ایک بوجھ سا پڑا تھا، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اب ٹھیک ہوں۔ آپ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے مسعود بھائی، خدا کے لیے خود کو سنبھالیے۔ ہم بے خانمہ لوگ جو پہلے ہی بہت برے تھے، اور اب ہم میں سے ہر ایک یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آپ کے آنے کے بعد ہماری کایا پلٹ ہو گئی۔ احمق نہیں ہیں ہم لوگ، احمق نہیں ہیں ہم لوگ، غور کرتے ہیں، ہم برے راستوں کے راہی تھے، یہ خانقاہ دھوکے کا گھر تھی، آپ کے آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا، یہاں تک کہ ہم بھی بدل گئے۔ مسعود بھائی خود کو سنبھالیے، خدا کے لیے، آپ ہماری زندگی کا سہارا ہیں، آپ کو اگر کوئی نقصان پہنچ گیا تو بے موت مارے جائیں گے ہم سب۔ میں نے انہیں تسلیاں دی تھی، کہا تھا کہ انسان ہو اور انسان کی کیفیت کبھی کبھی خراب ہو ہی جاتی ہے۔ میرا طور اس طرح ان لوگوں کی عیادت میں رات ہو گئی تھی، زائرین جا چکے تھے، خانقاہ پر پھر وہی ہو کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ باہر ہی رہا، ٹھنڈی ہواؤں نے کیفیت کافی بہتر کر دی، ویسے بھی تمام لوگوں کا ساتھ تھا۔ سوچ کے دروازے عارضی طور پر بند ہو گئے تھے، چنانچہ سنبھل گیا، قوت ارادی سے بھی کام لیا تھا، پھر واپسی کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد اکرام کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ اکرام کے چہرے پر ایک عجیب سی مردنی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے بعد مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، ظاہر ہے میرے لیے پریشان تھا، مگر میں کیا کرتا؟ ایسا ہی موڑ آ گیا تھا، میری اپنی قوت فیصلہ جواب دے گئی تھی۔ کتنے عرصے کے بعد شمسا کی آواز سنائی دی تھی۔ محبت کرتا تھا میں اپنی بہن سے، بہت محبت کرتا تھا۔ وہ ابتدائی دور یاد تھا جب ہم ساتھ رہتے تھے۔ شمسا کی شرارتیں، مامور ریاض کا مجھے ڈانٹنا، ہر چیز مجھے یاد آ گئی تھی، لیکن یہ کیسی قید تھی، یہ کیسی پابندیاں تھی کہ میں اپنی بہن تک نہیں جا سکتا تھا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ صبر کروں۔ کیا انسانی قوت برداشت اس حد تک ہو سکتی ہے؟ ذہن بھٹکنے لگا تو اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سونا چاہتا تھا، اس میں مجھے ناکامی نہیں ہوئی۔ یہ سہارا مجھے دے دیا گیا تھا اور نیند کے اس سہارے نے رات گزار دی۔ ایسا بے خبر سویا کہ فجر کے وقت ہی آنکھ کھلی تھی۔ وضو کیا، نماز پڑھی، اکرام میرے ساتھ تھا، اس طرح سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ دل کو کچھ ڈھارس سی ملی تھی، لیکن نماز کے بعد اکرام نے پھر پیمانہ ضبط توڑ دیا۔ اس نے عرضی میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، مسعود بھائی وہ شمسا تھی نا آپ کی بہن؟ اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ میں نے چونک کر اکرام کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہنے لگا، بتائیے نا مسعود بھائی، وہ شمسا ہی تھی نا؟ ہاں، میں نے اسے جھوٹ نہیں بولا۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا اس وقت، لیکن رات کو میں نے بہت غور کیا، اس کے بعد یہ عرضی پڑھی جو صرف میں نے لکھی تھی، آپ نے نہیں لکھی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ سب اسی کا رد عمل ہے، جو کچھ آپ مجھے سنا چکے ہیں مسعود بھائی، اس سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ ہماری بہن شمسا تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ہاں اکرام وہی تھی، اور میری یہ کیفیت اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ اکرام نے عرضی نکالی اور کہنے لگا، دوبارہ پڑھیے اسے مسعود بھائی، دوبارہ پڑھیے۔ نہیں اکرام، خدا کے لیے میں اسے دوبارہ نہیں پڑھ سکوں گا، میں تو اسے لکھ بھی نہیں سکا تھا۔ حقیقتوں سے چشم پوشی ممکن نہیں ہے مسعود بھائی، آپ دنیا کے مسائل حل کرتے رہتے ہیں، اس وقت اگر آپ اسے اپنی بہن نہ بھی تصور کریں تب بھی آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی مشکل کا حل تلاش کریں۔ آپ نے سن لیا ہے وہ سب کے دکھوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اس کے بعد بھی اس کی زندگی کو کوئی بہتر راستہ نہیں ملا۔ وہ کہتی ہے اس کا شوہر اسے لے کر مارا پھرتا رہا ہے، وہ اس کی عزت نہیں کرتا، مارتا ہے، 3 بچے ہیں اس کے اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ کیا ہم اسے نظر انداز کر دیں گے مسعود بھائی؟ خدا کے لیے اکرام، نہیں مسعود بھائی، میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات پر سر جھکایا ہے، یہاں میں وفاداریوں کا حق ادا نہیں کر رہا، بلکہ پہلی بار میرے دل نے آپ سے بغاوت کی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ شمسا ہماری توجہ کی مستحق ہے، ہمیں اس پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ میں نے بے بسی سے اکرام کو دیکھا، کیا بتاتا اسے، کیسے کہتا کہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ اکرام نے کہا، وہ جمعرات کو آئے گی مسعود بھائی، وہ جمعرات کو آئے گی، آپ کو اس سے ملنا ہوگا۔ نہیں اکرام، کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ میں ٹھیک کہتا ہوں مسعود بھائی، ہم اسے بھرپور سہارا دیں گے۔ اکرام، ہماری دنیا ہی بدل گئی ہے، تو بدل جائے، کیا کر سکتے ہیں ہم، بے بس ہے، کمزور ہیں۔ بکو مت، یہ نہیں ہو سکتا، عمر بھر کی محنت اکارت ہو جائے گی۔ اکرام، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے تم سے آخری بات کہہ دی ہے۔ اکرام خاموش ہو گیا، اس نے گردن جھکا لی تھی، ویسے بھی بہت زیادہ نہیں بولتا تھا مجھ سے، میرے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا تھا،
دن بھر خاموش رہا، معمولات جاری رہے۔ میں جانتا تھا وہ تعاون کرنے والوں میں سے ہے، نہ جانے کتنی بار ہوک اٹھی، لیکن میں دل کو محسوس کر خاموش ہو گیا۔ البتہ دوسرے دن میں نے اکرام سے کہا، وہ شام کو آئے گی اکرام، تم اسے تھوڑی سی رقم دے دینا، یہ کچھ پیسے ہیں میرے پاس، یہ اس کے حوالے کر دینا، اسے تسلیاں دینا، یہ کام تم کر لینا، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ نہیں ملیں گے اس سے مسعود بھائی؟ نہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا اکرام، میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد کیا ہو جائے، خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کرنا، مجھے اس کے لیے مجبور مت کرنا۔ اکرام نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گیا۔ شام ہوئی، عرضیاں تیار ہو چکی تھی، یعنی جن جن لوگوں نے اپنی مشکلات کا اظہار کیا تھا انہیں ان کا حل بتا دیا گیا تھا۔ اکرام کو میں نے ہدایت دے دی تھی، لیکن دل تھا کہ قابو سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اکرام شمسا سے ملے گا، جو کچھ بھی کہے گا اس سے وہ الگ بات ہے، لیکن میں اپنی بہن کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ اب مجھ سے کچھ فاصلے پر موجود ہے، کتنے برسوں سے بچھڑی ہوئی ہے، کتنے دکھ سے اس نے کہا تھا کہ پورا خاندان منتشر ہو گیا ہے، بھائی بچھڑ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس۔ میں جانتا ہوں وہ کچھ فاصلے پر موجود ہے، لیکن میں روتا رہا، اندر ہی اندر روتا رہا، اور وقت گزر گیا۔ اکرام واپس میرے پاس نہیں آیا تھا، اور انتظار کر رہا تھا میں اس کا کہ وہ آئے اور مجھے بتائے کہ شمسا سے کیا بات ہوئی، کیا کہا اس نے۔ لیکن اکرام کو ضرورت سے زیادہ دیر ہوگی، وقت اتنا ہو گیا تھا کہ تمام زائرین واپس جا چکے تھے۔ اب ذرا بے چین ہو گیا، اکرام واپس کیوں نہیں آیا؟ پھر میں خود بھی باہر نکل آیا۔ شامی اور دوسرے لوگ اپنے معاملات میں مصروف تھے، میں نے اکرام کے بارے میں کسی سے پوچھا نہیں، بیکار ہی تھا، لگ رہا تھا کہ یہاں موجود نہیں ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اکرام کو کیا ہو گیا، کہاں چلا گیا وہ؟ ذہن طرح طرح کے خیالات میں ڈوبا رہا۔ ایک گوشے میں بیٹھ کر اکرام کا انتظار کرنے لگا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جذباتی ہو گیا ہے، کہیں وہ شمسا کے پیچھے ہی نہ نکل گیا ہو سکتا ہے، بہرحال انسان ہے، لیکن اگر اس نے ایسا کیا تو حد سے تجاوز کرنے والی بات ہے۔ میں نے اس کو اس کی اجازت نہیں دی تھی، پھر خود ہی اپنے آپ کو بھی سمجھا لیا۔ اکرام بس میرا ساتھی ہے، محکوم تو نہیں ہے وہ میرا۔ اگر اس نے اپنے طور پر کوئی عمل کیا ہے تو ایسی بری بات بھی نہیں ہے کہ میں اس پہ بگڑنے لگوں۔ اپنی مرضی کا مالک ہے وہ، کسی بھی لمحے میرے پاس سے جا سکتا ہے۔ ویسے یہ تصور ذرا عجیب سا لگا تھا۔ اب تو اکرام کی کچھ اس طرح عادت ہو گئی تھی کہ اسے اپنے ہی جسم کا ایک حصہ سمجھنے لگا تھا۔ پگلا کہیں کا، وہ کام کرا جو میں نہیں کر سکتا، لیکن اچھا تو ہے، کم سے کم شمسا کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو جائیں گی۔ خدا کرے وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی گیا ہو، کچھ معلومات حاصل کر کے آئے گا تو ہو سکتا ہے ماں باپ کا کچھ پتا چل جائے۔ انہی خیالات میں بیٹھا رہا، میرا اندازہ درست نکلا۔ اکرام واپس آ گیا تھا، اس نے فوراً ہی مجھے تلاش کر لیا تھا۔ میرے قریب شرمندہ سا پہنچا، کہنے لگا، میں یقین تھا مسعود بھائی آپ یہیں موجود ہوں گے، میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج پہلی بار میں نے خانقاہ سے باہر جا کر اس شہر کو دیکھا ہے، یہ تو خاصا بڑا شہر ہے، بڑی گھنی آبادی ہے اس کی۔ بھیا میں شمسا کے پیچھے گیا تھا، میں نے اسے تھوڑی سی رقم دے دی جو آپ نے مجھے دی تھی، میں نے اسے تسلیاں بھی دی تھیں کہ اللہ نے چاہا تو اس کی مشکلات آسان بھی ہو جائیں گی۔ بھیا پھر میں اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکا، اس کے پیچھے پیچھے وہاں تک پہنچا جہاں وہ رہتی ہے، ایک چھوٹا سا گھر ہے جو حسین نامی شخص کا ہے۔ حسین خان شمسا کے شوہر کا دوست ہے۔ شمسا کے شوہر کا نام فیضان ہے، فیضان عالم، بہت اوباش طبع آدمی ہے، صورت ہی سے برا لگتا ہے، اور اس کا دوست بھی کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، کہیں باہر سے آ کر یہاں قیام کیا ہے اور دونوں مل کر کچھ کر رہے ہیں۔ شمسا اکیلی اس گھر میں رہتی ہے کیونکہ اس کے دوست کی بیوی نہیں ہے۔ 3 بچے ہیں شمسا کے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اور مسعود بھیا شمسا کا ایک بیٹا جو 5 سال کا ہے، بالکل آپ کا ہم شکل ہے، بالکل آپ جیسا۔ میں نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے، دل بے قابو ہونے لگا تھا۔ بھیا وہ بڑی غیر محفوظ ہے، اس کا شوہر در حقیقت ایک درندہ صفت آدمی ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ شمسا کو اپنی بیوی سمجھتا ہے۔ اس کا دوست شمسا کو گندے فکرے کستا ہے، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھا ہنستا رہتا ہے۔ شمسا اس گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے، اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے، بہت دکھی ہے بھیا، وہ بہت دکھی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میرے حلق سے ایک چیخ سی نکل گئی۔ نہیں مسعود بھائی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، نہیں مسعود بھائی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ آپ کیا کریں، بھائی ہیں آپ اس کے۔ ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، میں تو کر سکتا ہوں۔ کیا کرو گے مجھے بتاؤ، کیا کرو گے؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے مسعود بھائی۔ اگر آپ کی بہن آپ کے سامنے آ گئی، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، لیکن اس بہن سے جو آپ کی سگی بہن ہے مصیبتوں میں گرفتار ہے، اس سے یہ تناب کیسا؟ مجھے اجازت نہیں ہے۔ کیا سمجھے کرام، مجھے اجازت نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا بھیا، انسانی رشتے اگر اتنی آسانی ہی سے چھین لیے جاتے تو ان رشتوں کا وجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، میں نے گھرا کر کہا۔ سزا آپ کو مل رہی ہے یا شمسا کو؟ اکرام کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ۔ شمسا سے مل لیجئے، اسے تحفظ دیجئے، اور کوئی نہیں ہے اس کا، آپ ہیں، میں ہوں، میں اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جاؤ اس کی ہیرے گیری کرو، اس کے ساتھ رہو۔ انتہائی غمزدہ ہوں مسعود بھیا، انتہائی غمزدہ ہوں۔ سوچا تھا زندگی کے کسی حصے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مروں گا بھی تو آپ کے قدموں میں، لیکن معاف کیجیے گا مسعود بھائی، آپ سے شدید اختلاف کر رہا ہوں یہاں، اور اس اختلاف کی بنا پر آپ سے علیحدہ ہو رہا ہوں۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اکرام کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ اس نے کہا، آپ ہی کے حوالے سے میں اسے روشناس ہوا ہوں، لیکن ایک ایسی بے بس، ایک ایسی تنہا لڑکی جس کا کوئی سرپرست نہیں، جس کے سر پر کوئی سایہ نہیں ہے،
یہ معلوم ہونے کے بعد کہ اس کا ماضی کیا ہے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میں اس خانقاہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر عیش و آرام کی زندگی گزارتا رہوں اور وہ اس طرح زندگی کے جال میں الجھی ہوئی مصیبتیں اٹھاتی رہے. آپ ہی کے حوالے سے مسعود بھیا اس کا بھائی ہوں اور میرا فرض مجھے مجبور کر رہا ہے کہ بہن کے سر پر ہاتھ رکھوں. جس قابل بھی ہوں اس کی خیرگیری کروں گا. دیکھوں گا کہ جان اسے کیا نقصان پہنچاتا ہے. بس بھیا میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا. ہمیشہ آپ کو یاد کرتا رہوں گا. لیکن یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کی یاد میرے دل میں آئے گی تو میں سوچوں گا آپ نے اپنی ذات کی بہتری کے لیے رشتوں کو ذبح کر دیا. میں متفق نہیں ہوں آپ سے بھیا. میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اکرام کو دیکھ رہا تھا. میرے اندر گرگراہٹیں ہو رہی تھی اور میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کروں. دل چاہ رہا تھا کہ اکرام کو اٹھا کر زمین پر پٹک دوں کیونکہ میری زندگی کو ایک بار پھر تاریکیوں میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا. کیوں ایسا کر رہا ہے وہ؟ لیکن جو جذبے اس کے سینے میں موجزن ہو گئے تھے ان سے منحرف تو میں بھی نہیں ہو سکتا تھا. اکرام سنجیدہ چہرہ بنائے کھڑا تھا. کہنے لگا میری خواہش ہے مسعود بھیا، میری خواہش ہے کہ آپ شمسا سے مل لیں، فیضان عالم کا قبلہ درست کریں کہ وہ ایک باعزت زندگی گزارے. میں اس کے بعد اور کچھ نہیں چاہوں گا. لیکن اگر ہم اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. آپ اس سے مل لیں، آپ اس سے ضرور مل لیں. اگر میں اسے مل لیا تو ہاں تو آگے کہیے. تو گناہ گاروں میں شمار کیا جاؤں گا، نافرمان تصور کیا جاؤں گا اور اس نافرمانی کی سزا ملے گی آپ کو. یہی نا؟ اکرام حد سے بڑھ رہے ہو. بڑھ رہا ہوں بھیا. جب رشتے اتنے ہی بےمانی ہوتے ہیں تو پھر میرا اور آپ کا کیا رشتہ؟ اپنی سزا سے ڈر رہے ہیں اور وہ سزا جو 4 افراد کو مل رہی ہے اس سے آگے بہت سے دوسروں کو مل رہی ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جانتے ہیں آپ کا چھوٹا بھائی محمود سمندر پار ہے. وہ سب یعنی ماں باپ ماموریات زندگی کے عذاب میں گرفتار ہیں اور آپ صرف اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں. ان سب کو بھول کر. سارے بدن میں اینٹھن ہو رہی تھی. دماغ میں شدید سنسناہٹ پیدا ہو گئی تھی. میں نے آنکھیں بند کر لی، دانت بھیج لیے اور اپنے آپ کو ان آوازوں سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا. عجیب لمحہ آیا تھا. ایک طرف شدید خوف دامن گیر تھا. جب بھی کبھی انحراف کی منزل میں داخل ہوا ایسے عذابوں سے گزرا کہ زندگی لرز گئی. اور اس کے بعد جو کچھ بیتی وہ ایک الگ داستان تھی. میں منحرف نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن اب وہ محبتیں دل پر عجیب سا اثر کر رہی تھی جو فطرت کا ایک حصہ ہوتی ہیں. اکرام کے الفاظ نے دیوانگی طاری کر دی تھی. کیا کروں کیا نہ کروں؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کیا کروں؟ میں آنکھیں بھیجے ہوئے بیٹھا رہا. اکرام میرے سامنے ساکت تھا. گرگراہٹیں آہستہ آہستہ رک گئی اور مطلع صاف ہو گیا. میں مغلوب ہو گیا تھا، بالکل مغلوب ہو گیا تھا. واقعی بڑا عجیب و غریب تاثر تھا میرے ذہن پر. شمسا کی کربناک آوازیں ابھر رہی تھی. رحم کرو سائیں، رحم کرو سائیں. 4 چوٹ کی مار مارتا ہے وہ مجھے. 3 بچے ہیں میرے، کوئی سہارا نہیں ہے. رحم کرو سائیں، رحم کرو. میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا. کہاں رہتی ہے شمسا؟ میں نے سوال کیا اور اکرام خوشی سے اچھل پڑا. میں اس کے گھر کا پورا پتہ یاد کر کے آیا ہوں. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہاں لے جا سکتا ہوں. چلو اکرام، چلنا ہے مجھے، جانا ہے مجھے. میں شمسا کے پاس جانا چاہتا ہوں. 3 بچے ہیں نا اس کے. چلو اکرام چلو. ٹھیک ہے، یہ بھی تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے. آزما لوں اپنی تقدیر کو بھی. آؤ چلو اکرام، جلدی چلو، کہیں میرے پیروں میں لرزش نہ آ جائے. چلیے مسعود بھیا، اکرام نے کہا اور میں لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے ساتھ چل پڑا. ماضی کی تیز و تند ہوائیں ذہن سے گزر رہی تھی. شمسا کا بچپن یاد آ رہا تھا. کیا دردناک لہجہ تھا اس کا اس وقت جب وہ اپنے پتا سنا رہی تھی. اور ایک اس کا بچپن تھا شوخی و شرارت سے بھرپور. میرے قدموں میں تیزی آتی جا رہی تھی. اکرام کو میرے ساتھ ساتھ دوڑنا پڑ رہا تھا. ایک طویل فاصلہ تو ہمیں ایسے ہی طے کرنا پڑا کیونکہ آبادی ذرا دور تھی. لیکن اس کے بعد اکرام نے مجھ سے آہستہ سے کہا، رفتار سست کر لیجئے مسعود بھیا. اس طرح دوڑ دوڑ کر چلیں گے تو لوگ ہماری طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. میں نے بمشکل تمام اپنے آپ پر قابو پایا. اکرام پہلی بار اس آبادی میں آیا تھا لیکن شمسا کے گھر کے پتے کو اس نے پوری طرح ذہن نشین کر لیا تھا اور اب وہ آہستہ آہستہ اسی جانب بڑھ رہا تھا. تمہیں پتہ یاد ہے نا؟ ہاں، ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں. وہ دیکھیے، وہ چبوترا اور اس پر پیپل کا درخت. یہاں شاید ہندو پوجا کرتے ہیں. وہ چونے کے نشانات. کتنی دور ہے یہاں سے؟ بس وہ چھوٹا میدان عبور کر کے ہم ان کے گھروں کے سلسلے تک پہنچ جائیں گے. جلدی کرو، تمہارے قدموں کی رفتار سست کیوں ہے؟ میں نے کہا تو اکرام مسکرا دیا. اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا لیکن میں نے اس کی مسکراہٹ محسوس کر لی تھی. آنکھوں میں روشنی کی طرح پیاری تھی وہ مجھے. مگر کیا کرتا. میں نے سوچا اکرام اب بھی خاموش تھا. وہ میرے دل کی کیفیت کیا سمجھتا؟ کیا کیا وسوسے تھے میرے دل میں، کیسے کیسے خوف پنہاں تھے، میں ہی جانتا تھا. ملعون بھریا چرن نے اس سے پہلے بھی تو مجھ پر ایسے کئی وار کیے تھے. مختلف شکلیں لایا تھا وہ میرے سامنے. کون جانے یہ بھی کوئی دھوکہ ہے یا پھر. میدان عبور کر لیا. مکانات کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اکرام ایک مکان کے دروازے پر رک گیا. یہ ہے، اس نے کہا.
آگے بھی وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن ایک دلدوز نسوانی چیخ نے اس کی آواز بند کر دی۔ چیخ کی آواز اندر سے ہی ابھری تھی۔ ہم دونوں ٹھٹک گئے۔ چیخ شمسا کی تھی۔ میں نے مضطرب نگاہوں سے اکرام کو دیکھا۔ اس بار بھی کچھ نہیں بول پایا تھا کہ قدموں کی بھاری آواز سنائی دی۔ کوئی دروازے کے پاس آ گیا تھا۔ پھر نسوانی آواز ابھری، بے آبرو نہیں ہوں، سمجھا کیا ہے تو نے مجھے؟ 2 بھائیوں کی بہن ہوں، 2 کڑیل بھائیوں کی، تیری اور تیرے بغیرت دوست کی جاگیر نہیں ہوں۔ ہاں، دوسری آواز سنائی دی، دروازے کو ہاتھ مت لگائیو، سوچ رہے تیرے بچے اندر سو رہے ہیں، تینوں کی گردنیں مار دوں گا۔ یہ ایک بھاری مردانہ آواز تھی لیکن اس دوران دروازے کی زنجیر نیچے گر چکی تھی۔ خدا کے لیے، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑتی ہوں تیرے، مان لے میری بات۔ لجاجت بھری آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ یہ آواز میری شمسا کی تھی۔ نکل گئی ساری اکڑ۔ آجا شاباش، اندر آجا، تیرے بچوں کی زندگی کا سوال ہے، یہ زنجیر چڑھا دے، کوئی تیری مدد کو نہیں آئے گا، تیرے کڑیل بھائی کہیں مزے سے سو رہے ہوں گے، آ چل زنجیر چڑھا، اندر آجا۔ میرا پورا بدن لرزنے لگا۔ اکرام کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ اس نے دروازے کو لات ماری اور دروازہ کھل گیا۔ شمسا کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے 2 گز کے فاصلے پر ایک لمبا چوڑا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ دونوں ہی اچھل پڑے تھے۔ شمسا کے حلق سے پھر چیخ نکل گئی۔ وہ دوڑ کر اکرام کے قریب آ گئی۔ بچا لے مجھے میرے بھائی، تجھے اللہ کا واسطہ بچا لے مجھے میرے بھیا، میرے بھائی، میرے بچے اندر ہیں، یہ مار دے گا انہیں۔ پیچھے کھڑا شخص آگے بڑھایا اور گرائے ہوئے لہجے میں بولا، کون ہو تم دونوں، اندر کیسے آئے؟ میں پوچھتا ہوں تم میرے گھر میں کیسے گھسے؟ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہو؟ ابھی پولیس کے حوالے کرتا ہوں تمہیں۔ اکرام نے شمسا کو پیچھے ہٹایا اور پتھرائے ہوئے انداز میں آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ میں نے ہاتھ سیدھا کر کے اکرام کے سامنے کر دیا۔ وہ رک گیا۔ میں اس بدکار شخص کو گھورتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے منہ سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ اکرام نے کہا، نہیں مسعود بھائی، تم شمسا بہن کو سنبھالو، میں ایسے دیکھتا ہوں۔ میں نے اکرام کو دوبارہ ہاتھ سے پیچھے دھکیل دیا۔ میری خونی نظریں سامنے کھڑے شخص کو گھور رہی تھی۔ کون ہے تو؟ شوہر ہے اس کا؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں بھائی، میرے شوہر کا دوست ہے یہ، اسے نشہ کرا کے باندھ دیا ہے، اس نے زخمی کر دیا اسے اور یہ بے عزت کرنا چاہتا ہے۔ پیچھے سے شمسا کی آواز ابھری۔ حالانکہ اکرام نے مجھے مسعود کہہ کر پکارا تھا، مگر شمسا کا تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ میں ہو سکتا ہوں، اس کا اپنا بھائی۔ صورتحال سمجھ میں آ گئی تھی۔ میرا اٹھا ہاتھ اس شخص کے منہ پر پڑا۔ وہ اچھل کر کوئی 5 فٹ دور جا گرا۔ اس کے منہ سے خون کی دھار پھوٹ پڑی تھی۔ میں آگے بڑھا اور میں نے جھک کر اسے گریبان سے پکڑا، تھوڑا سا اٹھا کر میں نے ایک لات اس کے سینے پر رسید کی اور اس کے منہ سے ہائے نکل گئی۔ وہ کوہنیوں کے بل پیچھے کھسکنے لگا، چیخنے سے گریز کر رہا تھا کیونکہ خود مجرم تھا۔ شاید یہ نہیں چاہتا تھا کہ باہر آواز جائے۔ میں نے اس کی پنڈلی پر ٹھوکر رسید کر دی اور وہ زمین پر لوٹنے لگا۔ کمر، سینے اور پنڈلیوں پر لتادار ٹھوکروں سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اکرام نے آگے بڑھ کر مجھے پکڑ لیا۔ مر جائے گا بدبخت، چھوڑ دو بھیا، بس چھوڑ دو، بس بھیا بس کرو، مسعود بھائی رک جاؤ۔ اکرام اس طرح سامنے آیا کہ اب اگر میں اس شخص کو مارتا تو اکرام نشانہ بن جاتا، چنانچہ رکنا پڑا۔ شمسا خوف سے کانپ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے کہا، مظلوم ہوں، دکھیاری ہوں میرے بھائی، تھوڑی سی مدد اور کرو، میرا مرد اندر بندھا پڑا ہے، نشے میں تھا، اس نے دھوکہ دیا، اسے بھی مارو، اسے ذرا ہوش میں لیا، اللہ تمہیں اجر دے گا، تم نے ایک بے آسرا کی مدد کی ہے، اللہ تمہیں اس کا صلہ دے گا، بس تھوڑی سی مدد اور کر دو۔ بے ہوش شخص کو وہیں چھوڑ کر ہم اندر چل پڑے۔ کمرے میں لالٹین روشن تھی۔ فرش پر ایک شخص بندھا پڑا تھا، یہی شمسا کا شوہر تھا۔ ہم نے اسے سیدھا کیا، سر کے بال خون سے چپچپا رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ سر زخمی ہے۔ شمسا کراہتی آواز میں کہہ رہی تھی، جیسا بھی ہے میرے سر کا صاحبان ہے، میرا چھپر ہے، بچوں کا باپ ہے، میرا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ تمہیں عزت دے میرے بھائیو، سگے بھائی بن کر آئے ہو میرے، آئے تم نے میری آبرو بچا لی، اللہ تمہاری بہنوں کی آبرو بچائے، میرے بھی بھائی تھے، چھین لیے تقدیر نے، ہائی یہ ہوش میں آ جائے تو اسے پوچھوں اب کیا کرے گا، نشے کا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے، سارے رشتے بھول جاتے ہیں یہ سسرے، بھابھی بھابھی کہہ کر دھوکہ دیا اس نے، فضان، ارے فضان اب تو اٹھ جا، اب تو جاگ جاؤ فضان، ایک کپڑا چاہیے بہن، ان کا سر زخمی ہے، اکرام نے کہا اور میرے بدن میں اب بھی لرزش تھی۔ شمسا کی آواز کا کرب، اس کی باتیں دل چھید رہی تھی، لیکن صبر کرنا آتا تھا مجھے، صبر کرنا جانتا تھا، خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ شمسا نے اپنی اوڑھنی سے ایک ٹکڑا پھاڑ دیا۔ کتنا خون بہ گیا، زخم گہرا تو نہیں؟ لوہے کا کڑا مارا تھا سر میں، زیادہ زخم آیا ہے کیا؟ نہیں فکر مت کرو، بچے کہاں ہیں؟ دوسرے کمرے میں ہیں، وہیں سو رہی تھی میں۔ ان دونوں کے لڑنے کی آواز سن کر ادھر آئی، دیکھا تو فضان زخمی ہو گیا تھا، یہ اسے باندھ چکا تھا اور پھر خدا تمہیں خوش رکھے، تمہاری بہنوں کی آبرو بچائے۔ فضان کو بستر پر لٹانے کے بعد میں نے اکرام سے کہا، اسے بھی اندر گھسیٹ لاؤ، دیکھو مر تو نہیں گیا، فضان ہوش میں آ جائے تو اسے پوچھیں گے کیا وہ کیا چاہتا ہے۔ آپ بھی آئیے بھیا آئیے۔ اکرام نے کچھ اس طرح کہا کہ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ کہو۔ میری آواز حلق میں گھٹ رہی تھی۔ شکر ہے نشے میں ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ چیخا چلایا نہیں، اس طرح باہر والے متوجہ نہیں ہو سکے، ہمیں سوچنے کا وقت مل گیا۔
اس بار دودھ کو باندھ کر ڈالے دیتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ویسے آپ نے کمال ضبط کا ثبوت دیا ہے، بہت اچھا کیا آپ نے. میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اکرام، میرا وجود چکنا چور ہو گیا ہے. میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، کیا میں نہیں جانتا لیکن مسعود بھائی، شمسا بہن آپ کو بالکل نہیں پہچانی. میرے گھر والے مجھے زندہ نہیں سمجھتے اکرام. شمسا کو تو میری زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم. مامو ریاض نے مجھے بدنصیب شمسا کی کہانی سنائی تھی. اس وقت وہ اس ظالم شخص کے چنگل میں پھنس چکی تھی. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، اکرام بولا. کیوں، یہ اندازہ کیسے ہوا؟ اس نے کئی بار اپنے بھائیوں کا ذکر کیا ہے. اللہ جانے، میں نے بیچارگی سے کہا، مگر وہ آپ کو بالکل نہیں پہچان سکی. اس کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ رہی ہے، وہ شاید ذہنی دباؤ کا شکار ہے. میں نے آپ کو مسعود بھائی اور اسے شمسا بہن کہہ کر پکارا، مگر وہ اس بات پر بھی نہیں چونکی. میں نے اس کا نام کیسے لیا؟ ہاں، شاید تمہارا خیال درست ہے. عارضی طور پر میرے دل میں ایک خیال آیا تھا. بھیا بتاؤ اکرام. میرا دماغ تو معاف ہے، بتاؤ کیا کروں. شمسا بہن اس دوران خود آپ کو پہچان لیں تو دوسری بات ہے، آپ خود انہیں کچھ نہ بتائیں. ہو سکتا ہے ان پر کچھ جذباتی اثرات مرتب ہو جائیں. اب ان حالات میں انہیں یہاں چھوڑنا تو مناسب نہیں ہوگا. ہم انہیں خانقاہ لیے چلتے ہیں، وہاں اطمینان سے سوچیں گے کہ اب کیا کریں. جیسا تم مناسب سمجھو اکرام. آپ کو اختلاف تو نہیں ہے؟ نہیں، آپ مجھے کسی بات سے اختلاف نہیں ہے، میں نے کہا، اور اکرام مطمئن ہو گیا. اس کے بعد میں نے سارے کام کیے تھے. اس منحوس شخص کو باندھ کر ڈال دیا گیا جس نے دوستی کا بھرم کھویا تھا. شمسا کا شوہر بھی آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا. اس کا نشہ تو ویسے ہی اتر چکا تھا. ہوش میں آ کر اس نے وحشت زدہ نظروں سے ماحول کو دیکھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا. کہاں ہے وہ؟ سب ٹھیک ہے فیضان، ہوش کرو، سب ٹھیک ہے، اللہ نے مدد بھیج دی فیضان، میرے بھائیوں نے مجھے بچا لیا. ہائے فیضان، تم نے تو مجھے کہیں کا نہ رکھا تھا. میں کہتی تھی کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس پر بھروسہ نہ کرو، مگر نہ مانے تم. ہائے فیضان، مجھے اللہ نے بچا لیا، شمسا روتے ہوئے بولی. بچے فیضان گھٹے گھٹے لہجے میں بولا. اللہ کا کرم ہے، سو رہے ہیں، ایک نظر دیکھا ہوں. شمسا کمرے کے دروازے سے نکل گئی. فیضان نے لالٹین کی روشنی میں ماحول کو دیکھا، پھر اس کی نظر اپنے دوست پر پڑی. وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، چند قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچا، اسے دیکھتا رہا، پھر ہماری طرف دیکھ کر کہا، اسے کیا ہوا؟ مارا ہے ہم نے. اکرام بولا. مر گیا؟ نہیں، زندہ ہے. کم مسل ہے، ایسے کہاں مرے گا؟ فیضان نے کہا. اسے ٹھوکر رسید کر دی. پھر وہ ہماری طرف مڑ کر بولا، تمہارا شکریہ ادا کرنا بیکار ہے. شکریہ کوئی عزت دار کسی عزت دار کے احسان کا ادا کرتا ہے. وہ جیسے بغیرت آدمی نے اگر تمہارا شکریہ ادا کر بھی دیا تو اس لفظ کی بھی توہین ہوگی. وہ داغدار ہو جاتی تو اور مشکلات میں ڈوب جاتی، میں ہی اسے جینے نہ دیتا. اتنا ہی ذلیل انسان ہوں میں. اکرام نے حیران نظروں سے مجھے دیکھا. میں خاموش رہا تھا. چند لمحات کے بعد فیضان نے کہا، مگر تم دونوں رحمت کے فرشتے بن کر اس وقت یہاں کیسے آئے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم ادھر سے گزر رہے تھے کہ ہمیں بہن کے چیخنے کی آواز سنائی دی. وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگنا چاہتی تھی. ہم نے اس شخص کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ اگر باہر نکلی تو وہ بچوں کو گردن دبا کر مار دے گا. بس ہم اندر گھس آئے. کمینہ کتا، میرے بچوں کو. فیضان بے قابو ہو کر پھر اپنے دوست کی طرف دوڑا، لیکن اکرام نے اسے کمر سے پکڑ لیا. وہ بے ہوش ہے، جذباتی ہونا بیکار ہے. اب یہ بتاؤ بھائی کی آگے کیا کرنا ہے؟ یہ میرا بہت پرانا دوست تھا، بڑا مان تھا مجھے اس پر. فیضان نے کہا. اس کی اصلیت معلوم ہو گئی، افسوس کرنا بیکار ہے. تم دونوں جن راستوں کے راہی تھے وہ اچھے تو نہیں تھے. ہاں، احساس ہو گیا. آخر احساس ہو ہی گیا، مگر وہ خاموش ہو گیا. کچھ دیر کے بعد بولا، یہیں کے رہنے والے ہو؟ ہاں، اکرام نے جواب دیا. کچھ اور رحم کرو گے ہم پر؟ 3 معصوم بچوں اور ایک مظلوم عورت پر. اس کی آواز میں عجیب سی پشیمانی تھی. مظلوم عورت؟ تو کیا وہ تمہاری بیوی نہیں ہے؟ ہے تو صحیح. اللہ کے سامنے میں نے یہی اقرار کیا تھا کہ میں اس کا محافظ بنوں گا، مگر وعدہ پورا نہیں کیا تھا میں نے. جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، کیا کر سکتا ہوں. ظلم کیے ہیں میں نے اس پر، کاش آنکھ نہ کھلتی. اس سے بھی معافی نہیں مانگوں گا. جھوٹ سمجھے گی، کبھی یقین نہیں کرے گی، کوئی فائدہ بھی نہیں. کر کیا سکوں گا اس کے لیے؟ بیکار ہے. ارے ہاں، اپنی بات لے بیٹھا، تم سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا. اپنی کہانی سنانے لگا. بولو کیا چاہتے ہو؟ اس سے تو دشمنی ہو گئی، اب اس کے ساتھ تو رہا نہیں جا سکتا. تھوڑی سی مدد کر دو، عارضی طور پر سر چھپانے کی جگہ دے دو. کچھ کمانے کی کوشش کروں گا، پھر یہاں سے کہیں اور نکل لوں گا. یہ مت سمجھنا کہ نیکی گلے پڑ گی، مجبوری ہے، چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، ورنہ کہیں اور نکل لیتا. بن سکتی ہے کوئی بات. کسی سرائے وغیرہ میں رہو گے؟ اکرام نے پوچھا. پیسے نہیں ہیں، فیضان نے جواب دیا. اسی وقت شمسا واپس آ گئی. فیضان کو دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں بولی، چھوٹا جا گیا تھا تو سلانے میں دیر ہو گئی. فیضان نے آنکھیں جھکا لی تھی. شمسا نے آگے بڑھ کر پوچھا، درد ہو رہا ہے سر میں؟ گھاؤ گہرا ہے کیا؟ نہیں، ٹھیک ہوں. چلو فیضان، کچھ سامان ہو تو اٹھا لو، اکرام نے کہا. اس بات پر میں نے بھی چونک کر اکرام کو دیکھا تھا. اکرام نے سب کچھ خود سنبھال لیا تھا، میری ذہنی کیفیت جانتا تھا اور اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ عمل کر رہا تھا. ویسے بھی وہ بہت جذباتی ہو گیا تھا شمسا کے سلسلے میں، اور اس کی وجہ میں بھی جانتا تھا، خود بھی تو گھائل تھا.
فیضان نے فوراً اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ ٹین کا ایک صندوق و کپڑوں کی پوٹلی، یہ اثاثہ تھا ان کا۔ شمسا نے پوٹلی شانے سے لٹکائی اور فیضان سے بولی، ایک بچے کو اٹھا لو گے؟ فیضان خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا، اس کے پیچھے اکرام اور پھر میں بھی۔ فیضان ایک بچے کو اٹھایا تو اکرام نے فوراً اپنی گود میں لے لیا۔ شمسا نے دوسرے بچے کو اٹھایا تو میں نے ہاتھ پھیلا دیے۔ نرم ننا سا وجود میری آغوش میں آیا تو محبت کے سوتے کھل گئے۔ بھانجا تھا میرا، ماموں تھا میں اس کا، اپنی خوشبو آ رہی تھی اس کے بدن سے۔ میں نے اسے بھینچ لیا۔ تیسرے بچے کو فیضان نے اٹھا لیا۔ اکرام نے صندوق بھی ہاتھ میں لٹکا لیا تھا۔ اس طرح ہم گھر سے باہر نکل آئے۔ میں جانتا تھا کہ اکرام نے انہیں خانقاہ لے جانے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے عمدہ جگہ ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ خانقاہ کا رخ کرتے ہوئے شمسا چونکی تھی اور پھر میں نے اسے آنکھیں پھاڑ کر اکرام کو اور خود کو دیکھتے ہوئے پایا تھا۔ مجھے علم تھا کہ اکرام نے اس کی مالی مدد بھی کی ہے۔ ہو سکتا ہے شمسا اسے پہچانتی ہو، لیکن اول تو رات اور پھر اس حادثے کی بدحواسی نے اسے اکرام پر غور نہ کرنے دیا ہو، مگر اب راستہ طے کرتے ہوئے وہ بار بار ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ہم خانقاہ پہنچ گئے۔ میں نے اپنی رہائش گاہ میں لے گیا تھا۔ اکرام نے کہا، فیضان بھائی، آپ اور بہن یہاں آرام سے رہیں، اطمینان رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مزار کسی بزرگ کا؟ فیضان نے کہا، جو کچھ بھی ہے آپ کو یہاں تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم دونوں انہیں چھوڑ کر باہر نکل آئے، ایک کھلی جگہ پتھر پر بیٹھ گئے۔ تحد نگاہ پر اسرار رات بکھری ہوئی تھی، انوکھی کہانیوں کی امین۔ اکرام نے کہا، کیسی عجیب کہانی ہے، اب کیا سوچے مسعود بھائی؟ پتہ نہیں اکرام، میری کسی بات کو فریب نہ سمجھے مسعود بھائی۔ میری زندگی کا مقصد، میرا مسلک سریا کی تلاش تھا، وہ مجھے شمسا کی شکل میں مل گئی ہے۔ اگر وہ سریا نہیں ہے تو شمسا تو ہے، بلکہ شمسا کا مل جانا میرے لیے بڑی ڈھارس کا باعث ہے۔ جس طرح تقدیر نے مجھے شمسا دے دی، اسی طرح سریا بھی ضرور مل جائے گی، میرا ایمان ہے۔ اسے تلاش کرنے کے لیے میں کوئی جدوجہد نہیں کروں گا، ہاں انتظار ضرور کروں گا کسی ایسے لمحے کا جو سریا کو میرے سامنے لے آئے۔ آپ کا مشن الگ ہے اور میں اس میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ آپ جس طرح چاہیں اپنا مشن جاری رکھ سکتے ہیں، مگر میں اب شمسا کی خدمت کروں گا، اس کی محرومیاں دور کروں گا۔ اکرام سخت جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ بولیں گے نہیں مسعود بھائی؟ کیا کہوں اکرام، میں نے آج پہلی بار کئی کام آپ کی مرضی کے خلاف کر ڈالے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ سے پوچھے بغیر۔ میں نے تمہیں اپنا محکوم کبھی نہیں سمجھا۔ اس عمل سے آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ وہ میری بہن ہے اکرام، اسے سہارا دیا ہے تم نے۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، شکریہ بھیا، میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے۔ میں اس کے لیے سب کچھ کروں گا، جو بن پڑے گا کروں گا۔ میں ایک درخواست کروں گا تم سے اکرام۔ حکم دے مسعود بھائی، اسے میرے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ اوہ، اکرام آہستہ سے بولا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ خیر اب جو بہتر سمجھے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں بتاؤں گا، جاؤ آرام کرو، کہیں بھی پڑ رہنا، خانقاہ وسیع ہے۔ اکرام کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر ایک طرف چل دیا۔ میرا دل و دماغ پر شدید بوجھ تھا، سخت ہجان کا شکار ہو رہا تھا۔ شمسا کو کلیجے میں بھر لینے کو جی چاہ رہا تھا، رواں رواں چیخ رہا تھا، سارے بدن میں جوار بھاٹے اٹھ رہے تھے، مگر خوف کا شکار تھا۔ پتہ نہیں میرا یہ عمل مجھے کیا سزا دے۔ ابھی اجازت نہیں تھی، ابھی صبر کرنا تھا۔ اکرام کے الفاظ نے جذباتی کر دیا تھا اور میں شمسا کے پاس پہنچ گیا تھا، مگر یہ ضروری تھا، بروقت پہنچے تھے ہم لوگ۔ نہ جانے کیا ہو جاتا، نہ جانے وہ منحوس شخص میری شمسا کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ بے چینی عروج پر پہنچی تو آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنے لگا۔ اس وقت مجھے شمسا کے لیے رہنمائی درکار تھی۔ میں انہی کی محبت سے مغلوب ہو رہا تھا، مگر کوئی اشارہ نہیں ملا، کچھ نہیں ہوا۔ ایسا ہوتا تھا، بعض اوقات چھوٹی سی بات کے لیے اشارے مل جاتے تھے اور بعض اوقات کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ گویا معاملہ میری سوابدید پر ہے، تاہم اس فیصلے پر اٹل تھا کہ شمسا پر خود کو ظاہر نہیں کروں